عداوت مجھے سے کیوں اتنی، میں تو قرآن کا داعی ہوں، رسول اللہ کا وارث، صحابہ کا سپاہی ہوں، مجھے ہے کفر سے نفرت، میں تو حق کا فدائی ہوں۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ حمد و ثنا، کبریائی و بڑائی اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و سزاوار ہے جو وحدہ لا شریک ہے، احکم الحاکمین ہے، رب العالمین ہے، رب العرش العظیم ہے، رب السماوات والارض ہے، کائنات کی ہر شے پر قادر، علی کل شیء قدیر ہے۔ درود و سلام کے بے شمار پھولوں کی بارش ہو تمام پیغمبروں پر، بالخصوص محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، اللہم صل وسلم وبارک علیہ۔ گزشتہ سے پیوستہ جمعے کو اسراف اور فضول خرچی ہمارے معاشرے کا ایک بوجھ، یہ اوپر بچے شور کر رہے ہیں، کوئی ہے نہیں کہنے والا، تھوڑا سا کوئی چلا جائے ان کو۔ ہماری سوسائٹی اور سماج کا ایک بوجھ، اس موضوع پر کچھ باتیں آپ کے سامنے آئی تھیں، اور یہ وعدہ کیا تھا کہ اس کا جو حصہ تھوڑا باقی ہے اس کو میں کسی جمعے میں یہاں پورا کروں گا۔ متعدد آیتیں آپ کے سامنے میں نے پڑھی تھیں، خذوا زینتکم عند کل مسجد، کلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا يحب المسرفین۔ جب بھی اللہ کے گھر میں آؤ، مسجد میں آؤ تو زینت اختیار کر کے آؤ،
اچھا لباس پہن کر آؤ، اچھی خوشبو لگا کر آؤ، جو بھی زینت مرد کے لیے حلال قرار دی گئی ہے وہ زیب و زینت کے ساتھ مسجد میں آئیں، خوب کھاؤ اور پیو، لیکن حد سے تجاوز نہ کرو۔ ولا تسرفوا انہ لا يحب المسرفین، اللہ حد سے تجاوز کرنے والوں کو، بیجا اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ قرآن کریم کی دوسری آیت میں نے آپ کے سامنے یہ تلاوت کی تھی کہ وَآتِ ذَا الْقَرْبَ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرُوا تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ، قرابت داروں کو ان کا حق ادا کرو، اور جب ان کی حق کی ادائیگی کرو تو اس میں بھی حد سے آگے مت بڑھو۔ وَلَا حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ، مسکینوں کا بھی حق ادا کرو، وابن السبیل، مسافروں کا بھی حق ادا کرو، لیکن ان کے حقوق کو جب آپ ادا کریں تو اس میں بھی اس بات کا خیال رکھیں کہ آپ کے پاس جو کچھ بھی ہے سب کچھ نہ دے دیں۔ ولا تبذروا تبذیرا، ابذار سے کام نہ لیں، ایسا نہ ہو کہ آپ ان کا گھر بسانے کے لیے اپنا گھر برباد کر لیں، ان کو آباد کرنے کے لیے اپنے آپ کو فقیر و محتاج و قلاش بنا لیں۔ ان آیتوں کو پڑھ کر میں نے یہ بات بتائی تھی کہ جب دینی کاموں میں فضول خرچی جائز نہیں ہے، صدقہ اور خیرات کے اندر بھی آپ کے اندر ایک لمٹ ہے، ایک سیما متعین کر دی گئی ہے کہ آپ کو اتنا خرچ کرنا ہے، تو جب دینی کاموں کے اندر ایک مقدار متعین کر دی گئی ہے کہ اس سے زیادہ آپ نہیں کر سکتے ہو، تو پھر دوسرے کاموں میں جو دینی کام نہیں ہیں بلکہ وہ کام معاشرے کے اندر غریب لوگوں پر بوجھ بن چکے ہیں، ان کاموں کے اندر بیجا اسراف اور فضول خرچی جائز کیسے ہو جائے گی؟ میں ان کی حرمت اور اس حرمت کا درجہ کتنا ہے، کیا ہے، میں اس طرف نہیں جا رہا ہوں ابھی، میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ جب دینی کام کے اندر اسراف اور فضول خرچی جائز نہیں ہے تو غیر شرعی اور غیر دینی کاموں کے اندر فضول خرچی کی اجازت کہاں سے مل گئی؟ وَلَا تُبَذِّرُوا تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينَ، فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا، اور شیطان اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرا ہے، بڑا ہی نافرمان ہے۔ تیسری آیت میں نے آپ کے سامنے یہ پڑھی تھی کہ وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، اور اللہ کے نیک و سچے بندے وہ ہیں کہ جب وہ خرچ کرتے ہیں لم یسرفوا، حد سے زیادہ آگے نہیں بڑھتے ہیں، ولم یقتروا، کنجوسی بھی نہیں کرتے ہیں، بخالت بھی نہیں، نہ بہت زیادہ خرچ نہ بہت زیادہ تنگی، نہ ہاتھ کو بالکل سمیٹتے ہیں نہ ہاتھ کو پورا کھولتے ہیں۔ وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، اعتدال کے ساتھ معتدل رہتے ہیں، بیچ میں رہتے ہیں، درمیان، یہ صفت بتائی گئی۔ ابو الہیثم کا واقعہ بتایا تھا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر اور اللہ کے رسول جن کے مہمان بنے تھے اور انہوں نے کھجور اجور کھلانے کے بعد بکری ذبح کر دی تھی، تو اللہ کے رسول نے گوشت کھانے کے بعد فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں ہماری جان ہے، اے ابو الہیثم، جو نعمتیں ابھی تم نے کھلائی ہیں، ان نعمتوں کے بارے میں قیامت کے دن تم سے سوال کیا جائے گا۔ بتایا تھا میں نے یہ بھی آپ کو ایک ذہن آپ بنائیے، 15 دن پہلے ہم نے آپ سے کیا خطاب کیا تھا تاکہ ہم اپنی بات کو آگے بڑھا سکیں۔ آپ کو اس سے جوڑنا پڑے گا، ربط رکھنا پڑے گا آپ کو۔ میں نے یہ واقعہ بھی بتایا تھا کہ عبادت کے اندر بھی اسراف جائز نہیں ہے، زیادتی جائز نہیں ہے۔ ان 3
صحابہ کا واقعہ میں نے آپ کو بتایا تھا، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے ملاقات کر کے جب واپس آئے تو ایک نے کہا کہاں نبی اور کہاں ہم، آپ تو بخشے بخشائے ہیں۔ ایک نے کہا ہم تو رات بھر نماز پڑھیں گے کبھی نہیں چھوڑیں گے، ایک نے کہا ہم دن بھر روزہ رکھیں گے کبھی ترک نہیں کریں گے، اور تیسرے نے کہا کہ ہم رات میں نماز بھی پڑھیں گے اور دن میں روزہ بھی رکھیں گے، شادی نہیں کریں گے یا بیوی کے قریب نہیں جائیں گے۔ انا اعتزل النساء، عورتوں سے الگ رہیں گے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر تم نے ایسا کیا، رات بھر نماز پڑھی، ہمیشہ روزہ رکھا، کبھی نہیں چھوڑنے کا وعدہ کیا تم نے، اور بیویوں سے اگر الگ ہو گئے اور پوری رات نمازوں میں گزار دی اور پورا دن روزے میں گزار دیا، تو اللہ کے رسول نے فرمایا فَلَيْسَ مِنَّا، تم ہم میں سے نہیں ہو، تم مسلمان نہیں، میرے امتی نہیں رہو گے۔ عبادت کے اندر بھی اسراف جائز نہیں ہے۔ بخاری شریف کتاب النکاح کا یہ واقعہ جو 3 صحابہ پر مشتمل ہے، اور اللہ کے رسول نے ان تینوں کو روکا اور کیا کہا، میں نماز بھی پڑھتا ہوں، رات میں اٹھتا بھی ہوں، اللہ کی عبادت بھی کرتا ہوں اور سوتا بھی ہوں، رات میں اٹھتا بھی ہوں، اپنی بیویوں کے حقوق بھی ادا کرتا ہوں اور سوتا بھی ہوں، میں دن میں نفلی روزہ رکھتا بھی ہوں اور چھوڑتا بھی ہوں۔ اگر تم کو نفلی روزے رکھنا ہی ہے تو مہینے میں 3 روزے رکھ لیا کرو، اللہ کے یہاں 1 روزے کا ثواب 10 گنا زیادہ، یعنی 10 روزے کے برابر ہے۔ اگر تم نے 3 روزے رکھے تو گویا پورے مہینے روزے رکھ لیے۔ پھر آپ نے فرمایا ھذا سنتی، یہی میرا طریقہ ہے، یہی میری سنت ہے، فمن رغب عن سنتی، اگر اس سے آگے بڑھے، حد سے تجاوز کیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فلیس منی، تو ہم میں سے نہیں۔ شریعت تھوڑی سی اور گنجائش نکالتی ہے روزے کے معاملے میں، اگر آپ زیادہ ہی پابند بننا چاہتے ہیں تو آپ ہر جمعرات کا اور سوموار کا روزہ بھی رکھ سکتے ہیں۔ سوموار پیر کا دن جس کو بولتے ہیں، سوموار کے دن آپ روزہ رکھ سکتے ہیں، اور جمعرات کے دن ہفتے میں 2 روزے رکھ سکتے ہیں آپ۔ ایام 20 کے 3 روزے رکھ سکتے ہیں آپ، عربی تاریخ 13، 14، 15، آپ ہر مہینے کی عربی کی 13، 14، 15 جس کو ایام 20 کہا جاتا ہے، آپ یہ روزے بھی رکھ سکتے ہیں، لیکن اس سے آگے آپ نہیں بڑھیں گے۔ نفلی روزوں کی ایک تعداد متعین کر دی، یہ تو چھوڑیے، صفائی اور ستھرائی اسلام کا ایک حصہ ہے۔ الطہارۃ شطر الایمان کہا گیا ہے کہ پاکی اور صاف ستھرا رہنا ایمان کا ایک حصہ ہے، کہیں نصف الایمان کہا گیا کہ آدھا ایمان ہے، لیکن اس کو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک متعینہ دائرے کے اندر محدود کر دیا ہے۔ پڑھیے حدیثوں کی کتابیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 1 مد پانی سے وضو بنا لیا کرتے تھے۔ ہم نے تو نل کی ٹوٹی کھول دی، پانی بہہ رہا ہے، وضو بنایا جا رہا ہے، چل رہا ہے وضو۔ 1 مد، 4 مد کا 1 سا ہوتا ہے، 4 مد کا 1 سا ہوتا ہے، اور 1 سا آپ جانتے ہیں رمضان میں صدقۃ الفطر نکالتے ہوں گے 2.5 کلو گیہوں کا 1 سا، اب 2.5 کلو کا 1 سا اور 1 سا میں 4 مد، یعنی 2.5 کلو کے چوتھائی حصے کر دیجئے آپ، 2.5 کلو کا آدھا 1.25 کلو اور 1.25 کلو کا آدھا کر دو 650، آدھا لیٹر پانی سے تھوڑا آگے 600، 650، 650 ملی لیٹر پانی میں اللہ کے رسول وضو بنا لیا کرتے تھے، اور 1 سا یعنی 2.5 کلو پانی میں غسل کر لیا کرتے تھے۔ یہ حدیثوں کی کتابیں موجود ہیں۔ جب غسل کے لیے پانی کی ضرورت پڑ جائے اور ہمیں نماز کے لیے غسل کی ضرورت پڑ جائے اور وضو کے لیے ضرورت پڑ جائے پانی کی، تو میرے بھائیوں جب وضو جیسی جو نماز کا اہم رکن ہے وضو، جب اس کے اندر بھی ہم فضول خرچی نہیں کر سکتے ہیں، اور غسل جو عبادت کا بین حصہ ہے جب اس کے اندر بھی ہم فضول خرچی نہیں کر سکتے ہیں، جب نماز اور روزے کے لیے پانی اور عبادت کے لیے پانی میں فضول خرچی جائز نہیں ہے، تو میرے پیارے ساتھیوں نل کی ٹوٹیاں کھول دینا اور پانی کو پھینکنے دینا، یہ کہاں
کی شریعت ہے اور کہاں کی عقل مندی ہے؟ شریعت ہر ایک چیز پر پابندی عائد کر رہی ہے۔ پابندی کا مطلب ایک دائرہ متعین کر رہی ہے۔ اس لیے میں نے شروعات کی تھی کہ اسلام ازم نہیں ہے، اسلام مذہب ہے، ایک دائرہ ہے، ایک حد بندی کا نام ہے۔ اس نے یہ کہہ دیا ہے کہ اس دائرے کے اندر رہو گے تو محفوظ ہے، دائرے کو کراس کرو گے، دائرے کو کراس کرو گے تو تم سرکش کہلائے جاؤ۔ فلا تعتدوا، اور حد سے تجاوز مت کرنا، اسی دائرے کے اندر رہنا۔ فلا تعتدوا، تجاوز مت کرنا، لائن کو کراس مت کرنا۔ 50 مثالیں دے چکا ہوں۔ کبڈی جب کھیلی جاتی ہے تو بیچ میں ایک لائن کھینچی ہوئی ہوتی ہے، آپ لائن کے اس طرف ہیں، آپ محفوظ ہیں۔ لیکن جب لائن کو کراس کر کے آپ دوسرے ایریے میں گھس گئے اور کبڈی کہتے ہوئے جب اس کے علاقے میں آپ چلے گئے تو آپ محفوظ نہیں ہیں، کیونکہ دوسرے لوگ جو اس اپنے ایریے میں موجود ہیں وہ چاہیں تو آپ کی ٹانگ پکڑ کے آپ کو کھینچ سکتے ہیں اور آپ کو وہ پکڑ سکتے ہیں، اور اس طرف جو دائرے میں ہے وہ لوگ کچھ نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ نے اس لائن کو کراس کر دیا ہے، آپ نے اس لائن کو تجاوز کر دیا ہے، اب آپ محفوظ نہیں ہیں۔ اسلام نے ایک لائن بنا دی ہے، اس لائن کے اندر جب تک آپ ہیں آپ محفوظ ہیں، لیکن جب اس لائن کو کراس کر دیا تو آپ محفوظ نہیں ہیں۔ یہ ہے شریعت۔ شریعت متعین کر رہی ہے، وضو کے لیے پانی، شادی کے لیے، نماز کے لیے پانی، غسل کے لیے پانی، کتنے پانی میں غسل ہو جانا چاہیے، کتنے پانی میں وضو ہو جانا چاہیے، کتنے کپڑوں میں نماز ہو جانا چاہیے، سطر کتنا ہے، کپڑا کم سے کم کتنا ہونا چاہیے۔ آگے شریعت یہاں تک بیان کرتی ہے کہ جب پانی نہ ملے اور قضائے حاجت کے لیے آپ جنگل کے اندر چلے جائیں تو لیٹرین قضائے حاجت سے فراغت کے بعد وہاں پر بھی کم سے کم مٹی کے 3 ڈھیلے آپ استعمال کریے، 3 سے کم نہیں ہونا چاہیے، چاہے آپ چھوٹا استنجا کریں یا بڑا استنجا کریں، یعنی پیشاب کریں یا لیٹرین، لیکن 3 پتھروں سے کم میں، 3 مٹی کے ڈھیلوں سے کم میں نہ آپ کا پیشاب کا استنجا پورا ہوگا نہ لیٹرین کا۔ لیکن شریعت نے بتایا کہ 3 سے زیادہ کر سکتے ہو، اپنی ضرورت کے حساب سے۔ وہ آپ ضرورت محسوس کریں گے کہ کتنے میں ہمارے پیشاب کا قطرہ اب تو نہیں آ رہا ہے، اب سوکھ گیا ہوگا، اب نہیں آئے گا، تو آپ وہاں تک استعمال کر سکتے ہیں۔ لیکن حدیثوں کی کتابیں جب آپ پڑھیں گے تو مٹی کے ڈھیلوں تک پر بھی پابندی لگا دی گئی ہے کہ جب تمہاری ضرورت پوری ہو جائے تو بند کر دو، اس سے آگے مت۔ جو شریعت مٹی کے ڈھیلوں کا بھی ناجائز استعمال کرنا منع کرتی ہو میرے بھائیوں، وہ شادی اور بیاہ جیسے دینی کام کے اندر آپ کو فضول خرچی کرنے کی اجازت کیسے دے سکتی ہے؟ آتش بازی چلائیے۔ کسی بھی عقل مند آدمی کو کھڑا کر کے پوچھو، یہ بتائیے کہ ہم پاور لوم چلاتے ہیں، دھاگا لے کے آتے ہیں، اس میں کلپ لگاتے ہیں، ماڑی لگاتے ہیں، تانا بانا تیار کرتے ہیں، کوئن مشین میں دے کے کوئن بنواتے ہیں، پھر وہ تانے پہ جاتا ہے، تانا بن کے تیار، بھیم بن کے بھر کے تیار ہوتی ہے، پھر ہم بانا تیار کرتے ہیں، بابینے بناتے ہیں، پھر اس سے ہم گمچھا تیار کرتے ہیں۔ اتنی محنت کرنے کے بعد جب گمچھا تیار ہو جائے تو اس گمچھے کو مشین سے اتار کر اس کا ایک ایک تار ہم الگ کرنے لگیں اور اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیں، پھاڑ دیں، تو بتائیے آپ کیا، یعنی تانا ہم لائے، بانا ہم لائے، کلب ہم نے لگایا، مشین محنت ہم نے کی، سب کچھ کرنے کے بعد گمچھا انگوچھا بن کے تیار، اب مشین سے اتارنے کے بعد ایک ایک تار ہم اس کو الگ الگ کرنے بیٹھ جائیں تو آدمی کیا کہے گا؟ بڑا بے وقوف ہے انسان۔ بتائیے بے وقوفی کا لیبل لگے گا یا نہیں لگے گا ہمارے اوپر؟ ارے جب پھاڑنا ہی تھا تو اتنی محنت کیوں کیا؟ ہم نے مزدوری کی، 400 روپے روز پہ، 700 روپے روز پہ ہم نے مزدوری کی، اور شام کو ہم 400-500 روپے لے کے آئے، کاغذ کے نوٹ ہیں، ہم نے آگ جلائی اور اس میں ہم نے جلا دیا۔ ایمانداری کے ساتھ بتائیے اس آدمی کو آپ کیا کہیں گے؟ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیے اس آدمی کو آپ کیا کہیں گے؟ آپ کہیں گے بڑا پاگل ہے، دن بھر محنت کیا، جو کما کے لایا آگ میں جھونک دیا۔ جب آگ میں پیسہ جھونکنے والا آدمی بے وقوف ہے آپ کی نظر میں،
تو سماج کے اندر وہ آدمی معزز کیسے ہو جاتا ہے جو اسی محنت کی کمائی کو آتش بازی جلا کر اور بندوق کی گولیاں اور آگ کی چٹائی جلا کر تڑا تڑ کی آوازوں میں پیسہ خرچ کر دیتا ہے. سماج کے اندر یہ آدمی معزز کیسے کہلاتا ہے؟ سماج کے اندر یہ آدمی باعزت نظروں سے کیسے دیکھا جاتا ہے؟ ہماری سوسائٹی کے اندر آتش بازیوں میں پیسہ خرچ کرنے والے کو عقل مند کیوں تصور کیا جاتا ہے؟ اس کو سماج کا معزز آدمی کیوں مانا جاتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو وہ معزز ہے، سماج بے وقوف ہے، یا سماج عقل مند ہے، وہ آدمی بے وقوف ہے. میرے پیارے ساتھیوں، دونوں میں سے ایک بے وقوف تو ہے. یہ ہماری عقلوں کا قصور ہے کہ ہم سمجھ نہیں پا رہے ہیں. اب تصور کریں، سوچیں ہم. حضرت کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے کو کون نہیں جانتا؟ یہ وہی کعب ابن مالک ہیں جو غزوہ تبوک میں شرکت نہ کر سکے. 3 صحابیوں نے غزوہ تبوک میں شرکت نہیں کی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں کو بلایا. ان تینوں نے صاف صاف کہہ دیا. 2 نے تو اپنا اپنا عذر پیش کر دیا، وہ بچ گئے. لیکن کعب ابن مالک نے صاف کہہ دیا کہ میرے پاس کوئی عذر نہیں ہے. اے اللہ کے نبی، میں نے سوچا کہ میرا گھوڑا بہت اچھا ہے، خوبصورت ہے، طاقتور ہے، ہم پہنچ ہی جائیں گے. آپ کا قافلہ روانہ ہو چکا تھا. ہم نے سوچا کہ ہم تو اچھے گھوڑے کے مالک ہیں، کل صبح ہم قافلے میں جا پہنچیں گے، اس لیے ہم رک گئے اور نہیں جا سکے. اور پھر سستی ایسی آئی کہ پھر غزوہ تبوک میں ہم شرکت نہیں کر سکے. اللہ کے رسول نے فرمایا اب تمہارا اللہ فیصلہ کرے گا، جو حکم ہوگا وہی کریں گے. اللہ کی طرف سے حکم ملتا ہے کعب ابن مالک کو مسجد میں بھی آنا روک دیا جائے. دوسرا حکم ملتا ہے کعب ابن مالک سے آپ اور آپ کے صحابہ سلام کلام کرنا بند کر دیں. تیسرا حکم ملتا ہے کعب ابن مالک کو شادی و بیاہ، غم اور خوشی میں ان کا سوشل بائیکاٹ کر دو. کتنے دور سے گزر رہے ہیں، صرف ایک دینی کام نہیں کر سکے اللہ کے رسول کے ساتھ، غزوہ تبوک میں نہیں جا سکے. مراحل دیکھیے کتنے. پہلے یہ ہے کہ آپ گھر میں رہیے. دوسرا امتحان یہ ہے کہ اب مسجد میں نہیں آئیں گے، آپ کو جو نمازیں پڑھنا ہے اپنے گھر پہ پڑھیے. تیسرا امتحان ان کے اوپر یہ آتا ہے کہ سماج کے لوگوں نے سلام کلام بند کر دیا. کعب ابن مالک جب باہر نکلتے، یہ جب سلام کرتے تو اللہ کے رسول نے فرمایا تم اپنی طرف سے سلام مت کرنا، لیکن اگر کعب کسی سے سلام کریں تو ان کے سلام کا جواب دے دینا. لوگ سلام کا جواب دیتے اور چہرہ پھیر کر جانے لگتے. حضرت کعب فرماتے ہیں کہ میں نے دل میں سوچا کہ میں زندہ کس لیے ہوں. کچھ دنوں کے بعد حکم ملتا ہے کہ آپ اپنی بیوی کو بھی چھوڑ دیجئے. حکم پاتے ہی پوچھتے ہیں کیا چھوڑ دوں کا مطلب کیا ہے؟ طلاق دے دوں یا الگ ہو جاؤں؟ فرمایا نہیں، طلاق نہیں دو، لیکن وہ آپ کی بیوی سے آپ جسمانی کوئی تعلق قائم نہیں کر سکتے ہیں. کعب ابن مالک نے اپنی بیوی کو اپنے مائکے میں بھیج دیا. مختلف دور سے گزرنے کے بعد، مختلف امتحانات سے گزرنے کے بعد 50 دن پورے ہو گئے. فجر کی نماز کے بعد، فجر کی نماز اپنے گھر میں پڑھنے کے بعد وہ اپنے گھر کی چھت پر بیٹھے ہوئے تھے. دنیا ان کو بیکار نظر آ رہی تھی. وہ یہی سوچ رہے تھے پتہ نہیں میرا کیا ہوگا. 50 دن کے بعد نبی اکرم پر وحی آتی ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرمان آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کعب ابن مالک کی دعا کو قبول کر لیا، ان کی توبہ کو قبول کر لیا، ان کو معاف کر دیا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی تشریف لے آئیے اور کعب ابن مالک کو اب اپنے سماج کا ایک حصہ ماننا شروع کر دیجئے. ان کو بھی مسجد کے اندر بلا لیجئے. اللہ کے رسول نے 1-2 صحابہ کو بھیجا اور 1-2 صحابیوں کو بھیجا کہ کعب ابن مالک کو بلا لاؤ اور فرماؤ، کہہ دو ان سے کہ تمہاری دعا قبول کر لی گئی، تمہاری توبہ قبول کر لی گئی. کعب ابن مالک کو جب اس صحابی نے یہ بتایا کہ اللہ کے رسول نے آپ کو بلایا ہے، کہاں بلایا؟ مسجد کے اندر بلایا ہے. ننگے پیر مارے خوشی میں بھاگتے ہوئے جاتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کہتے سنتے کیا اللہ کے رسول کہلواتے ہیں اے اللہ کے نبی یہ صحابہ کیا کہہ رہے ہیں، کیا یہ سچ ہے؟ فرمایا ہاں اے کعب، اللہ نے تمہاری توبہ کو قبول فرما لیا ہے، اللہ نے تمہاری توبہ قبول کر لی. کعب ابن مالک مارے
مارے خوشی کے کہتے ہیں اے اللہ کے رسول اس اللہ کا میں کیسے شکر ادا کروں, کتنا شکر ادا کروں جس نے میری دعا 50 دن کے بعد توبہ قبول کر لی. اب قبولیت توبہ اور قبولیت دعا کا تقاضا یہ ہے کہ میں جن چیزوں کا مالک ہوں, جو میری ملکیت ہے, جو میری زمین و جائیداد ہے, جو میرے باغات ہیں, جو میرے پھل فروٹ ہیں اور کھجوروں کے جو باغات ہیں, اے اللہ کے رسول آپ گواہ رہیے میں نے ساری چیزیں اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیں, میں ساری چیزوں کو اللہ کی راہ میں لٹانے کے لیے تیار. اے اللہ کے نبی میں ساری چیزیں اللہ کو دینے کے لیے تیار ہوں, میں نے سب کو صدقہ کر دیا. اللہ کے نبی بیٹھے تھے, کھڑے ہو گئے, فرمانے لگے اے کعب ابن مالک تم ایسا نہیں کر سکتے ہو, قبولیت توبہ کے باوجود یہ خوشی تمہیں ملی ہے, خوش ہوئیے, لیکن سارا مال تم اللہ کی راہ میں نہیں لٹا سکتے ہو. بخاری شریف کی حدیث کے الفاظ ہیں, اللہ کے نبی نے فرمایا امسک علیک بعض المال, اے کعب تمہیں اپنے لیے, اپنے گھر والوں کے لیے, اپنے بیوی بچوں کے لیے کچھ مال روکنا پڑے گا, کچھ پراپرٹی روکنا پڑے گی, کچھ کاروبار تمہیں روکنا پڑے گا. اگر تم نے سارا کا سارا مال اللہ کی راہ میں لٹا دیا تو پھر تم کنگال ہو جاؤ گے اور تم سڑکوں پہ آ جاؤ گے, اور اللہ کو یہ بھی پسند نہیں ہے کہ میرا کوئی بندہ دنیا میں دوسروں کے سامنے بھیک مانگے اور ہاتھ پھیلائے. دنیا میں بلا ضرورت اگر کوئی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے تو قیامت کے دن وہ اس حال میں آئے گا کہ اس کا ایک دھڑ جھکا ہوا ہوگا اور اس کی پیشانی پر لکھا ہوگا کہ اس کو ضرورت نہیں تھی لیکن اس کے باوجود اس نے بلا ضرورت لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلایا. اللہ لوگوں کے قیامت کے دن میدان محشر میں اس کو رسوا اور ذلیل کرے گا. اللہ کے رسول ہاتھ پھیلانے کو سب سے برا عمل جانتے تھے, بلکہ ایک نوجوان آیا کہتا اللہ کے راہ پہ کچھ دے دو. یہ چھوٹے چھوٹے بچے مدرسوں میں سناتے ہیں, تقیوں میں بیان کرتے, بخاری شریف کے اندر یہ واقعہ ہے. آپ نے اس نوجوان سے کہا ہٹے کھٹے ہو پھر بھی بھیک مانگتے ہو, تمہارے پاس کچھ ہے؟ کہنے لگا ہاں ہے, 1 درہم ہے. آپ نے کہا جاؤ اس کو لے آؤ. نہ اس نے کہا کہ کچھ نہیں ہے میرے پاس. کہا کچھ تو ہوگا گھر میں. کہنے لگا ایک گلاس ہے اور ایک برتن اور ایک لنگی ہے. آپ نے کہا ان دونوں چیزوں کو لے آؤ. پھر آپ نے ایک ہاتھ میں اس کا برتن لیا, ایک ہاتھ میں اس کی لنگی لی اور فرمایا کیا کوئی صحابی ہے جو اس کو خرید لے؟ ایک صحابی اٹھے, انہوں نے 1 درہم میں خرید لیا. آپ نے فرمایا آدھے درہم کا اناج لاؤ اور اپنے گھر کے اندر ڈال دو, کھانے پینے کا انتظام کر لو, اور آدھے درہم کی کلہاڑی لاؤ. وہ گیا, کلہاڑی لے کر آیا. اللہ کے رسول نے اپنے ہاتھ سے اس کلہاڑی کے اندر دستہ ڈال دیا اور فرمایا اے نوجوان جنگل جاؤ, لکڑیاں کاٹ کر لاؤ اور بازار میں بیچو, 15 دن کے بعد مجھے تم اپنی خبر دینا. وہ 15 دن کے بعد آیا, کہتا اللہ کے رسول میرے گھر کا گزر بسر اچھا چل رہا ہے. آپ نے فرمایا بحر سے, جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر لانا اور بازار میں بیچنا اور اس سے اپنے بیوی بچوں کا گزر بسر چلانا, یہ اس بھیک سے بہتر ہے جو سڑکوں پر تم اللہ کے نام پہ مانگ رہے تھے. قیامت کے دن بھکاریوں کا سب سے برا انجام ہوگا جو بلا ضرورت محنت کر سکتے ہیں لیکن نہیں کر رہے, اس کے باوجود جنہوں نے مانگنا اپنا پیشہ بنا لیا ہے, قیامت کے دن اللہ ان کو سب سے بڑا رسوا کرے گا. قیامت کے دن وہ میدان محشر کے اندر وہ سب سے بڑے ذلیل ہوں گے اور رسوا ہوں. کعب ابن مالک مارے خوشی میں. ہم لوگ بھی خوشی اپناتے ہیں, آج تو خوشیاں ایک ایک چیز میں خوشی ہو رہی ہے. کوئی آدمی مولوی بن گیا, فارغ ہو کے نکلا تو اس کی بھی خوشی ہو رہی ہے. دستار سند فراغت باندھی جا رہی ہے, پگڑی بن رہی ہے, مولانا بن کے پورے آ گئے پگڑی, تو وہ بھی بیچارہ جشن میں کھانا کھلا رہا ہے کہ آج ہم کامیاب ہو گئے ہیں. ایک چھوٹا سا بچہ ہمارے گھر میں پہلا روزہ رکھتا ہے تو روزہ افطار کی پارٹی ہوتی ہے, ہمارے بیٹے نے روزہ رکھا ہے آج بہت بڑا, کسی نے پورا قرآن ختم کر لیا تو گھر میں کھانے کا دور چلتا ہے, کیا ہوا آج ہمارے بیٹے نے قرآن ناظرہ پورا مکمل کر لیا ہے. کوئی صاحب حاجی حج کر کے آئے ہیں, حج کرنے کے بعد آئے ہیں تو خوشی میں وہ بھی کھانا کھلا رہے ہیں. میرے بھائیوں شریعت نے صرف 2 کھانے کو خوشی کا کھانا کہا ہے, صرف 2 کھانے, تیسرے کھانے کو خوشی کا کھانا نہیں کہا ہے. اور وہ 2 کھانے کیا ہیں؟ ولیمہ
ایک، اور دوسرا جب بچہ پیدا ہو اور 7ویں دن کا ہو جائے اور اس کا عقیقہ ہو، ایک عقیقے کو سنت قرار دیا ہے، ایک ولیمے کو سنت قرار دیا ہے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی کھانے خوشی میں کیے جا رہے ہیں، چاہے وہ حج کے نام پر ہی کیوں نہ ہو، میرے بھائیوں، وہ اپنی اپنی تسکین کا ذریعہ تو ہو سکتا ہے، لیکن وہ شریعت کی دلیل نہیں بن سکتا ہے، وہ شرعی کھانا نہیں ہو سکتا ہے۔ وہ اپنے دل کی پیاس بجھانے کے لیے، اپنے دل کی تسکین کے لیے ایک خواب تو ہو سکتا ہے، لیکن اس کو شرعی دلیل نہیں کہا جا سکتا ہے اور شرعی کھانا نہیں کھایا جا سکتا ہے۔ لیکن اِنَّ بطن المحشا کل شیء، جیسے عربی زبان کا مقولہ ہے، قوم کا پیٹ تو ہر چیز کے لیے خالی ہے، اس کو خوشی کے نام پر ملے تو کھا جائے، 11ویں کے نام پہ ملے تو کھا جائے، شادی کے نام پہ ملے تو کھا جائے، اس کو حرام ختنے کے نام پر بھی کھانا اگر ملے تو وہ بھی کھا جائے، اس کو تو نیتاؤں کی پارٹی کے اندر بھی اگر کھانا ملے تو وہ ادھر بھی چلا جائے۔ یہ قوم کا ایک فارمولہ ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، ہم نے تو جو حدیث بیان کرنا تھی وہ کر دی، یہاں ہمیں سوچنا چاہیے۔ کعب ابن مالک کے اس واقعے سے ہم نتیجہ خرچ کریں۔ آئیے ایک اور واقعہ بخاری شریف کا ہم آپ کو سناتے ہیں، کتاب الوصایا کے اندر موجود ہے۔ زندگی کے اندر کوئی بھی آدمی اپنے مال کی وصیت نہیں کر سکتا ہے۔ مولانا جرجیس زندہ ہیں، اپنے مال کی وصیت نہیں کر سکتے، جتنی پراپرٹی زمین و جائیداد ہے، کیونکہ یہ ترکہ بنے گا میرے مرنے کے بعد۔ میری بیٹی کو اس میں سے حصہ ملے گا، میرے دونوں بیٹوں کو حصہ ملے گا، میرے بیوی کو حصہ ملے گا۔ اس میں کتنے وارث ہیں، کبھی سن لینا فرائض پر تقریر، بہت اس میں کم سے کم 8-10 خطبے چاہیے۔ بیٹی کا کتنا حصہ ہے، اگر 4 بہنیں ہیں تو کتنا حصہ ہے، ایک آدمی کی 2 بیویاں ہیں اور ایک بچہ، وہ اپنی بیوی، اس کی ایک بیوی دوسرے سے لے کے آئی ہے، وہ دوسرے شوہر کا تھا، اس کا حصہ ہے یا نہیں ہے، پوتے کا حصہ ہے یا نہیں ہے، باپ مر گیا، ایک بیٹا مر گیا ہے، بیٹے کا بیٹا موجود ہے، باپ کے متروکہ میں سے اس پوتے کا حصہ بنتا ہے کہ نہیں بنتا ہے، دادی کا کتنا ہے، نانی کا کتنا ہے، چاچی کا ہے کہ نہیں، یہ سب ہے، اور پوری ایک فہرست ہے۔ اور یہ کم سے کم میرے بھائیوں، ہم جیسے کم علم اور کم پڑھے لکھے لوگوں کے لیے بھی کم سے کم 8-10 خطبے چاہیے اس موضوع پر بولنے کے لیے، اور جو علم کے سمندر ہیں ان کے بارے میں کتنے خطبے دے سکتے ہیں وہ ہمیں نہیں معلوم۔ میرے پیارے ساتھیوں، ہم نے تو اپنی بے بسی اور اپنی کم علمی کا اعتراف کر لیا ہے کہ ہم جیسے لوگوں کو 8 سے 10 خطبوں کی ضرورت پڑے گی اسی منبر پر بولنے کے لیے، پھر اندازہ لگائیے کہ کتنا وسیع موضوع ہوگا یہ۔ اور جس نے فرائض کا حق ادا نہیں کیا، ہاں، لیکن اللہ کے رسول نے ہر شخص کو جو وراثت کا مالک ہے 1/3 تہائی حصے کی وصیت کرنے کی اجازت دی ہے۔ 1/3 اپنے وہ اپنی زندگی میں جس کو چاہے دے سکتا ہے، 1/3، اس سے زیادہ نہیں، 1/3 سے زیادہ نہیں۔ اگر باپ زندہ ہے اور اس کا ایک بیٹا مر گیا ہے لیکن بیٹے کا بیٹا موجود ہے نہیں، پوتا، تو دادا اپنی زندگی میں اسی 1/3 میں سے اس پوتے کو وصیت کرے گا، کیونکہ بیچارے کا کوئی نہیں ہے، کیونکہ متروکہ میں سے، ترکے میں سے، باپ کے مرنے کے بعد تو کچھ نہیں ملے گا، اس کا پوتے کا حصہ نہیں ہے، لیکن دادا اپنی زندگی میں 1/3 میں سے اس کو وصیت کرے گا۔ پوتے کا حق مارا نہیں ہے اسلام نے۔ یہاں تو ایسے لوگ موجود ہیں جو کہتے ہیں پوتے کا حق ہی نہیں ہے، پوتے کا حق ہی نہیں ہے۔ دادا کی زندگی میں، دادا اپنی زندگی میں اپنے پوتے کو 1/3 میں سے وصیت کر سکتا ہے، وہ چاہے تو پورا 1/3 دے سکتا ہے، یا چاہے تو 1/3 میں سے جتنا چاہے اتنا وہ اپنے پوتے کو دے سکتا ہے، اپنی بہو کو بھی دے سکتا ہے جس کا شوہر مر گیا۔ بس آخری بات بتاتا ہوں، حضرت سعد ابن ابی وقاص بیمار ہوتے ہیں، اور کافی جب بیمار پڑ گئے، بخاری کتاب الوصایا کے الفاظ پر غور کیجئے میرے بھائیوں، حضرت سعد ابن ابی وقاص بیمار ہوئے اور ان کے بچنے کی کوئی امید نہ رہی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سعد ابن ابی وقاص سے ملاقات کرنے کے لیے ان کے گھر جاتے ہیں۔ سعد ابن ابی وقاص کو دیکھتے ہیں تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ سعد ابن ابی وقاص نبی اکرم کا ہاتھ پکڑ لیتے ہیں۔ بخاری کتاب الوصایا کے الفاظ پر غور کرو، کہتے ہیں اے اللہ کے رسول، میں ایک امیر آدمی ہوں، میں ایک دولت مند آدمی ہوں، یہ زمین بھی میری ہے، یہ جائیداد بھی میری ہے، یہ پلاٹ بھی میرا ہے، یہ کھیت بھی میرا ہے، یہ مکان بھی میرا ہے، وہ باغ بھی میرا ہے، میں کئی زمین و جائیداد و پلاٹ کا میں مالک ہوں، اور میرے بچے نہیں ہیں، میری ایک ہی اولاد ہے، وہ بھی
بیٹی ہے، اے اللہ کے رسول وہ میری بیٹی ہے، وہ میری بیٹی ہے، اور 1-2 سال کے بعد میری بیٹی بھی بیاہ دی جائے گی، اس کی بھی شادی کر دی جائے گی، وہ بھی اپنے سسرال کی ہو جائے گی، جب یہ اپنے سسرال چلی جائے گی تو اب میرا کوئی نہیں رہا۔ اے اللہ کے رسول میں اس بیماری میں اپنا سارا مال تقسیم کرنا چاہتا ہوں، میں اس بیماری میں اپنا سارا باغ اور ساری زمین و جائیداد صدقہ و خیرات کرنا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ میں سب اللہ کی راہ میں دے دوں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا اے سعد تم ایسا نہیں کر سکتے۔ بخاری شریف کی حدیث کتاب الوصایا ویڈیو بن رہی ہے، یوٹیوب پر شام تک آ جائے گی، پوری دنیا سن لے گی، پوری دنیا میں لاکھوں علماء ہیں، آج تک کبھی کسی عالم کی طرف سے ہماری بتائی ہوئی باتوں پر کمنٹ نہیں آیا ہے۔ میں کمنٹ پر بڑا غور کرتا ہوں کہ شاید کوئی عالم نے کوئی کمنٹ کیا ہو، میں اس کو دیکھ کر اپنی اصلاح کر لوں، لیکن ابھی تک نہیں ملا ہے۔ میرے ساتھیوں، میں پوری ذمہ داری کے ساتھ، پورے وثوق کے ساتھ اس حدیث کو آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، ایک ذمہ داری کے ساتھ اس حدیث کو سنا رہا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اے سعد اس بیماری کے باوجود آپ کا کوئی نہیں ہے، ایک بیٹی اور شادی کے بعد وہ بھی بیاہ دی جائے گی، اس کے باوجود بھی تم پورا کا پورا مال اللہ کی راہ میں صدقہ نہیں کر سکتے۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص کہتے ہیں اے اللہ کے رسول ٹھیک ہے پورا نہیں کر سکتا ہوں تو 2/3 یعنی میں اپنے پراپرٹی زمین و جائیداد کے 3 حصے کر لیتا ہوں اور 2 حصے اللہ کی راہ میں دے دیتا ہوں۔ کیا 2/3 بھی نہیں دوں؟ یعنی 3 حصے کر کے 2 حصے میں صدقہ اور خیرات کر دوں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اے سعد تم اپنی زمین و جائیداد اور اپنی ملکیت کا 2/3 بھی استعمال نہیں کر سکتے ہو، صدقہ اور خیرات نہیں کر سکتے ہو، 2/3 بھی تم اللہ کی راہ میں خیرات نہیں کر سکتے ہو۔ ایک ذمہ دار مولوی ذمہ دار ممبر پر، شاہی مسجد کے ممبر پر آپ کو خطاب کر رہا ہے، 2/3 پورے زمین و جائیداد کے 3 حصے کر کے 2 حصے بھی نہیں دے سکتے ہو۔ بخاری کتاب الوصایا اے اللہ کے نبی ٹھیک ہے ہم اپنی ملکیت کا آدھا ادا کر لیتے ہیں، آدھا ہم خیرات کر دیتے ہیں اور آدھا روک لیتے ہیں جو میرے مرنے کے بعد، میرے انتقال کے بعد ترکہ بن جائے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اے تم آدھا بھی اللہ کی راہ میں صدقہ اور خیرات نہیں کر سکتے ہو۔ تو حضرت سعد نے کہا اے اللہ کے نبی تو کیا میں 1/3 یعنی 3 حصے کر کے 1 حصہ تقسیم کر دوں، صدقہ و خیرات کر دوں، 1/3 اور 2 حصے چھوڑ دوں جو میرے انتقال کے بعد ترکہ بن جائے؟ تو کیا اللہ کے رسول میں 1/3 بھی استعمال نہیں کر سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا ہاں اے سعد تم ابھی زندہ ہو اور اپنی زندگی میں اپنی ملکیت کا 1/3 خرچ کر سکتے ہو، 1/3 کی وصیت کر سکتے ہو، 1/3 کی وصیت کر سکتے ہو، تمہاری ملکیت کا 2 حصہ 3 حصوں میں سے 1 کی وصیت کر دو، 2 حصہ تمہارے انتقال کے بعد یہ ترکہ بنے گا جو تمہارے رشتہ داروں میں تقسیم ہوگا برابر برابر۔ میرے بھائیوں بخاری شریف کتاب الوصایا کی یہ روایت بتا رہی ہے کہ دینی کام ہے، صدقہ ہے، خیرات ہے، اللہ کی راہ میں وہ دینا چاہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ کے نبی ان کو بار بار منع کر رہے ہیں۔ او میرے مسلمان بھائیوں، او باراتوں میں 400 اور 500 کی شرط لگانے والوں اور ڈیفرنٹ قسم کے متعدد قسم کے کھانے بنانے والوں اور کھڑے ہو کر کھلانے والوں، آتش بازیاں بجوانے والوں، لمبا چوڑا مہر رکھنے والوں، میرے بھائیوں گھوڑی پر بارات آئے گی، بینڈ باجے کے ساتھ آئے گی، ماروتی پہ آئے گی، ان تمام چیزوں میں پیسوں کو خرچ کر کے فضول خرچی کرنے والوں، ذرا قرآن کریم اللہ کے رسول کی بخاری شریف کے اس واقعے کو جو سعد ابن ابی وقاص کو اللہ کے نبی بیان کر رہے ہیں، صدقہ و خیرات کرنا چاہتے ہیں، اچھا کام ہے، دینی کام ہے، اللہ کی راہ میں دینا چاہ رہے ہیں، لیکن اللہ کے رسول نے 1/3 سے زیادہ وصیت کرنے کی اجازت ان کو بھی نہیں دی۔ کہا سعد تم 1/3 کی وصیت کر سکتے ہو، بس 1/3، اس سے زیادہ نہیں، حالانکہ یہ بھی زیادہ ہے۔ آپ نے یہ کہا کہ 1/3 کی کر سکتے ہو، لیکن ساتھ میں ایک جملہ اور لگا دیا، حالانکہ یہ بھی زیادہ ہے، یعنی اگر اور کم کرنا چاہو تو کر لو، لیکن حضرت سعد نے کہا جب اجازت ہے تو 1/3، انہوں نے پھر 1/3 کی وصیت کر دی، یہ فلاں کو، یہ فلاں کو، یہ فلاں کو، یہ فلاں کو، یہ فلاں کو اپنی زندگی میں، اور 2/3 یہ جو ہے 2/3 یہ جو بن گیا ہے یہ ترکہ بنے گا انتقال کے بعد۔ یہاں تو بڑے عجیب مسئلے ہیں،
ایک بات یاد رکھیے گا، فیصلہ کرنے والوں، قیامت کے دن سب سے بڑی عذاب کی تلوار آپ کی گردن پر ہوگی۔ ایک زمین ہے، بھائی کا یہ حصہ بن رہا ہے، بہن کا یہ حصہ بن رہا ہے، ماں زندگی میں فیصلہ کر گئی ہے، ٹھیک ہے مان لیا، لیکن اب بھائی کے حصے میں یہ آیا یہ آیا یہ آیا، اس کے بعد اب 2 بہنیں ہیں، 3 بہنیں ہیں، 4 بہنیں ہیں، اب 4 بہنیں مل کر یہ کہتی ہیں کہ ہمارے چاروں بہنوں کا یہ حصہ ہے اور ہم اپنا حصہ، ہمارے 2 بھائی ہیں یا 3 بھائی ہیں، ہم فلاں بھائی کو دے رہے ہیں۔ نہیں کر سکتی ہیں ایسا، اتنا یاد رکھیے گا۔ فیصلے بہت جلدی، بھائی ان کی پراپرٹی وہ جس کو چاہیں دے دیں، نہیں، اگر دینا ہے، تمہارے 3 یا 4 بھائی ہیں، اگر بہنوں کو اپنا حصہ دینا ہے تو چاروں بھائیوں کو برابر برابر دو، اور نہیں اگر وہ یہ کہتی ہے کہ نہیں ایک بھائی کو ہم دے رہے ہیں، تو قیامت کے دن ان کا مواخذہ ہوگا اور اللہ کے ہاں ان کی گرفت ہوگی، اللہ کے ہاں ان کی گرفت ہوگی۔ باپ نے اپنی زندگی میں اپنے بیٹوں کو پورا پورا حصہ دے دیا، اب ایک حصے میں باپ رہتا ہے، اگر باپ یہ چاہے کہ ہم اپنا کمرہ اپنے کسی ایک بیٹے کو دے دیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو یہ میرا ہے لیکن ہم تم کو دے رہے ہیں کیونکہ تم نے میری زیادہ دیکھ بھال کی ہے، تو قیامت کے دن وہ باپ گرفت میں آئے گا، کیونکہ باپ کے مرنے کے بعد وہ کمرہ پھر ترکہ ہے اور وہ چاروں بیٹوں میں برابر برابر تقسیم ہوگا۔ کوئی باپ اپنی زندگی میں کسی ایک بیٹے کو کہا ہم دے تو چکے ہیں، اب یہ میرا حصہ ہے، اب یہ حصہ میرا ہے جس میں ہم رہ رہے ہیں، یہ ہم اپنے فلاں بیٹے کو دینا چاہتے ہیں، اگر باپ ایسا کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا ہے۔ میرے بھائیوں، وہ دے گا تو چاروں میں برابر برابر دے گا، اور نہیں دے گا تو جب تک وہ زندہ ہے وہ رہے، لیکن اس کے انتقال کے بعد وہ کمرے کا ترکہ بٹے گا، یعنی وہ 4 حصوں میں، یعنی جتنے بیٹے ہیں اس میں پھر برابر برابر تقسیم ہوگا۔ یہ یاد رکھیے گا، قیامت کے دن چاہے کتنی نمازیں پڑھ لو، چاہے کتنے روزے رکھ لو، اگر ترکے کا معاملہ صاف کر کے نہیں گئے، حقوق العباد میں اپنے بیٹوں اور بیٹیوں بہنوں کا معاملہ صاف کر کے نہیں گئے، اللہ کی قسم تمہاری اور ہماری تہجدیں ہمارے منہ پہ مار دی جائیں گی۔ یاد رکھنا، یہ علم الفرائض ہے، علم الفرائض ہے جس کو آدھا ایمان قرار دیا ہے، اس لیے اپنی زندگی میں وصیت کر جائیے کہ ہمارے انتقال کے بعد قرآن و حدیث کے مطابق ہمارے چھوٹے ہوئے مال کو ہمارے بیٹوں اور بیٹیوں میں برابر برابر تقسیم کیا جائے، جو شریعت کا حساب بنتا ہے، لڑکی کا اتنا، لڑکے کا اتنا، فلاں کا اتنا، فلاں کا اتنا۔ اللہ تعالی ہم تمام مسلمان بھائیوں کو فضول خرچی سے محفوظ فرما لے، اور کنجوسی سے بھی ہمیں نجات عطا فرما، اور اے اللہ ہمیں حقوق کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما، اور ہر ایک کا حصہ اپنی زندگی میں اس کی وصیت کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین، شارٹ کٹ میں بس اتنا ہی دعا کافی ہے کہ اللہ جب تک تو ہمیں زندہ رکھ، اسلام پہ زندہ رکھنا، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمانا۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔